آپ کو یاد ہوگا کہ رجیم چینج کے فوراً بعد موجودہ حکومت جو کہ کرپشن کے کیسز میں گھری پڑی تھی، انہوں نے آتے ہی اپنے کرپشن کے کیسز کو ختم کرنے کے لیے کام شروع کر دیا تھا۔ عوام کا تو انہوں نے سوچا ہی نہیں، آتے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا تھا، اور اس میں فوری طور پہ میاں نواز شریف کو پاکستان میں واپس لانے کا بھی ایک انتظام کرنا تھا۔ دو کام تو فوری طور پہ انہوں نے کیے۔ ایک تو یہ کہ اسحاق ڈار، میاں نواز شریف وغیرہ جو بھگوڑے تھے، ان سب کو فوری طور پہ پاکستان کے پاسپورٹ ایشو کر دیے۔ دوسری طرف قوانین بدلنے کا کام شروع کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے ای سی ایل سے سارے نام نکال دیے۔ جتنے بھی لوگ ای سی ایل پہ ان کے اپنے تھے، ان کو فوراً ای سی ایل سے نکالا۔ وہ پیپلز پارٹی کے بھی تھے، وہ پی ایم ایل این کے بھی تھے، لہٰذا جو کرپشن کے کیسز میں ملوث تھے ان کو آزادی ہو گئی کہ وہ ملک سے باہر جائیں، اپنا پیسہ اٹھا کے لے جائیں اور نوٹوں سے بھرے اپنے صندوق لے جا کے دبئی وغیرہ جہاں جہاں یا لندن میں رکھنے ہیں وہاں جا کے رکھ دیں۔ سو ایک تو وہ ای سی ایل سے نکالنے کے بعد فوراً بعد یہ کام کیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ مریم باہر جانا چاہتی تھی، ان کو لاہور ہائی کورٹ نے پاسپورٹ نہیں دیا۔ ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ ضمانت کے بعد رکھ لیا گیا تھا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو پر تول رہے تھے فوری طور پہ واپس آنے کے لیے، اور یہاں پہ ان کی فیملی میں شادیانے بج رہے تھے کہ وہ آ رہے ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ اس میں قانونی رکاوٹیں ہیں۔ ان کو ایکس کاؤنڈر ایک بھگوڑے کا بھی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس کی اپنی سزا ہے الگ، وہ آئیں گے، اور جو سزا انہوں نے کاٹنی تھی پوری 10 سال کی، اس میں تھوڑا سا وقت کاٹا اور پھر اس کے بعد یہ ضمانت وغیرہ کرا کے ملک سے باہر چلے گئے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ ان کو یہاں آ کے وہ کیسز فیس کرنے پڑیں گے اور واپس جیل جانا پڑے گا، تو اس پہ آ کے غالباً معاملہ رک گیا۔ چنانچہ کوششیں کی گئی کہ نیب کے قوانین میں ایسی تبدیلیاں کر دی جائیں جس سے کہ یہ کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، ان کو خود بخود ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا وہ قوانین پاس ہو کے عدالت میں جاتا کیس، تو فوری طور پہ معاملہ حل ہو جاتا۔ عدالت ان قوانین کی روشنی میں میاں صاحب کے کیسز ختم کر دیتی۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ جو قوانین نیب کے بنائے گئے، یہ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے چیلنج کر دی، اور ہیں بھی بدنیتی پہ مبنی، جو کہ جن پہ چوری کا الزام وہ خود ہی اپنے لیے چھوڑنے کا رستہ بنا کے، قانونی رستہ بنا کے تو وہ پیش کر رہے ہیں اس کو ایک قومی مسئلے کے طور پہ۔ اب وہ چونکہ چیزیں کامیاب نہیں ہو سکیں تو اب دوسرے رستے اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پہلے بھی ان کی کوشش رہی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان وقتاً فوقتاً اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں سوائے اس کے کہ یہ این آر او مانگتے ہیں، اور این آر او اگر مل جائے، این آر او دے دے، تو ان کے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، اور اگر یہ خود حکومت میں آتے ہیں تو تب بھی ان کی کوشش یہی ہوگی کہ این آر او لیں۔ اب میاں نواز شریف کے لیے فی الحال چونکہ دوسرے راستے بند لگتے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اس وقت سیاست ملک میں ہو رہی ہی ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ ان کی کبھی بھی خواہش نہیں تھی کہ شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنایا جائے۔ ان کی ہمیشہ سے خواہش یہ رہی کہ ان کی لاڈلی بیٹی جو ہے مریم، وہ پرائم منسٹر بنے۔ چنانچہ انہوں نے آ کے اس کے لیے کام کرنا ہے۔ اس کے بھی کیسز ختم تب ہوں گے اگر نیب کے قوانین تھرو ہو جاتے ہیں، لیکن نیب کے قوانین ابھی اس وقت چیلنج ہوئے پڑے ہیں سپریم کورٹ میں۔ تو ان حالات میں ایک ایسا قانون چاہیے جو کہ اسمبلی پاس کرے اور اس میں ایک متفقہ ہو، اور سارے جس نے بھی کھایا سب کی معافی ہو جائے، اس میں میاں صاحب کی بھی ہو جائے گی۔ وہ ایک این آر او اس میں جس کا نام فراڈولنٹلی نیشنل ریکنسلیشن آرڈیننس رکھا گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف نے یہ کیا تھا، اس کے بھی اپنے کاموں میں اگر سب سے غلط کام، سب سے بودہ گندا غلیظ کام تھا تو وہ این آر او تھا جو اس نے کیا۔ اگر جنرل مشرف این آر او آخر میں نہ دیتا تو بہت سارے معاملات اس ملک کے ٹھیک رہتے، لیکن انہوں نے این آر او دیا، اور پھر بعد میں یہ این آر او چیلنج بھی ہوا
سپریم کورٹ میں، جہاں پہ اس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا. لیکن اس وقت تک اس NRO کی وجہ سے لوگوں کے ہاتھ میں اپنے سارے کیسز کے کاغذات وغیرہ جا چکے تھے اور وہ ختم ہو گئے. کوئی ایویڈنس، کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی. یہ جب تک جسٹس افتخار چودھری نے فیصلہ کیا، جب تک وہ 1.5-2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور ہر چیز غائب ہو چکی تھی. اب اس چیز کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور پریشانی میں پھر رہے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے وہ ابھی تک کوئی ہمارا مدد نہیں کر سکی اور وہ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکی جس سے کہ یہ جو کنوکشن ہوئی ہے میاں نواز شریف کی مختلف کیسز میں وہ ختم کی جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنا جی چاہے یہ کرپشن کریں، اینڈ پہ یہی کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. اب میاں صاحب کے معاملے میں بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو وکٹمائز کیا گیا تھا، لہٰذا کیسز جو ہیں وہ ختم کرنے ہیں اور اس کے لیے یہ حکومت جو ہے وہ کام نہیں کر رہی، ان کو کام کرنا چاہیے. جس میں کہ وہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پہ اس میں قانونی رکاوٹیں موجود ہیں، لیکن اگر NRO اسٹائل کوئی ریمیڈی نکل آئے تو پھر وہ قانونی معاملات بھی آپ کے رستے سے ہٹ جائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف فوری طور پہ وطن واپس آنا چاہتے ہیں، پاکستان میں واپس آنا چاہتے ہیں. اور بڑا یہ افسوس کی بات ہے کہ ان کے چاہنے کے باوجود اس وقت گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی اس طرح کا حل نہیں نکالا جس سے کہ وہ جو بے شمار کیسز ہیں ان کے گرد اس پہ فیصلہ ہو سکے یا اس سے ان کی جان چھڑائی جا سکے. لہذا اگر وہ آتے ہیں تو ان کو پھر جیل جانا ہوگا. یہ اس وقت ایک پریشانی ہے جو کہ لاحق ہے PMLN کو. وہ اس چیز پہ تو کسی کو بھی سوچ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ جو ہے یہ تو نام ہی نہیں لیتی کہ اس لٹے ہوئے ملک کا کوئی پیسہ کہیں سے کسی سے واپس لینا ہے، وہ تو اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. میرا خیال ہے ان کے اس حساب میں تو یہ ہے کہ جو کھا گیا سو کھا گیا، آگے کھانے کا کیا رستہ ہوگا وہ سوچنا ہے. لہذا یہ جو ابھی جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو خاص طور پہ میاں جاوید لطیف نے کہا کہ ان کو کلیکٹیولی اس مسئلے کو حل کرنے کے مسئلے بارے میں سوچنا چاہیے. یعنی ان کے خیال کے مطابق اگر یہ صرف PMLN کو کسی طرح اگر ریلیف دینے کا سوچا جائے تو وہ شاید ممکن نہ ہو، لیکن اگر اس میں پیپلز پارٹی JUI وہ جن کے بھی کوئی کرپشن پہ ہیں الزامات یا کیسز، ان سب کو اسی طرح اس سے بچا لیا جائے. پہلے بھی 2007 کے NRO کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ اس وقت ہوا اور انتہائی ڈھٹائی سے لوگوں نے وہ پاس کر کے اور اس کے بعد اپنے کیسز جو ہیں وہ ختم کرا لیے. اور اب بھی یہی کچھ ہوگا، کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا، لیکن بہر صورت کوششیں جاری ہیں اس میں. اب اس میں رکاوٹ کہاں سے ہے وہ انہوں نے واضح نہیں کیا، لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کا قانون کر لیا جائے. اس پہ جو قانونی ماہرین ہیں انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ آلریڈی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کر چکے ہیں کہ یہ NRO ٹائپ کو کام ہو جائے، اور بلکہ جو انہوں نے قوانین میں تبدیلیاں کی تھیں نیب کے، ان کے ذریعے یہ چھوٹ سکتے تھے. لیکن قوانین یہ جو قانونی ماہرین ہیں ان کے خیال میں فی الحال یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کا انتظار کرنا ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی بدنیتی پہ مبنی یہ بنائیں گے قانون تو کوئی نہ کوئی ان کو عدالت میں چیلنج کرے گا. اب یہاں پہ جو بڑی عجیب سی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو اس وقت موجود ہے اس سے یہ جو جی چاہیں پاس کروا لیں. اس میں جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ چند ایک وہ لوگ ہیں جو کہ منحرف تھے، جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے، وہ PTI سے الگ ہو کے تو وہ وہاں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، باقی تو سب حکومت میں ہیں. اور اس وقت پریکٹیکلی وہاں پہ کوئی اپوزیشن نہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جس اسمبلی میں مین سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کے 123 یا غالباً 131 لوگوں نے استعفے دیے ہوئے ہیں، وہ اگر موجود نہیں ہے وہاں پہ تو اس اسمبلی کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی 131 ممبر کوئی چھوٹے نمبر نہیں ہے، آدھی اسمبلی ہے، وہ وہاں پہ نہیں ہے، غائب ہے، اور یہ بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ
یہ اس طرح کی صورتحال وہاں پہ ہے۔ لہٰذا میرے نقطہ نگاہ سے تو یہ وہاں سے بل پاس کرانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اپوزیشن تو ہے ہی نہیں، لیکن اسمبلی بھی ایک غیر قانونی ہے میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے کہ جس میں ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی آج موجود نہیں ہے، اور اس کے لیے بڑی کوشش انہوں نے کی کہ ان کے کسی طرح استعفے روکے جائیں۔ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی کا اسپیکر جو ہے، انہوں نے کہا جی کہ 6 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ کے درمیان لوگ آ کے تو اپنے استعفوں کے بارے میں کنفرمیشن کریں۔ کوئی نہیں گیا کنفرمیشن کے لیے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ استعفے رکھ کے بیٹھے رہیں، آفٹر آل استعفے آپ کے پاس ہیں، اگر کسی کو اعتراض ہوتا تو وہ آ کے کہتا کہ جناب میرا استعفیٰ مت منظور کریں، لیکن چونکہ کسی نے اپروچ کیے نہیں اور ان کی پارٹی کی پالیسی یہی تھی کہ یہ جو استعفے ہیں یہ دے دیے ہم نے ایک دفعہ اور ہم نہیں جائیں گے، اور ان کا خیال یہی تھا کہ قاسم سوری جو اس وقت ڈپٹی اسپیکر تھے انہوں نے یہ استعفے لے لیے ہوئے تھے اور منظور کر لیے تھے۔ سو پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہمارے استعفے منظور ہو چکے ہیں، لہٰذا ہمیں ضرورت نہیں ہے دوبارہ وہاں جانے کی، لیکن یہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ایک لولی لنگڑی اسمبلی کو چلا رہے ہیں۔ اسی طرح دوسری طرف یہ پریشر ڈلوا رہے ہیں پی ٹی آئی پہ کہ آپ اسمبلی میں واپس آ جائیں۔ میرا خیال ہے پی ٹی آئی اگر اسمبلی میں واپس گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سازش کی بنیاد پہ حکومت بنی ہے کرپٹ لوگوں کی، پھر یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے یہ تسلیم کر لی ہے حکومت، اور یہ تسلیم کرنے سے پھر ان کے سارے بیانیے میں جو تھوڑا بہت بھی زور ہے وہ نکل جائے گا اور یہ معاملہ یہیں رک جائے گا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ مضبوط ہے، ان کو بالکل جس حکومت کو اس طرح سازش کے ذریعے لا کے بٹھایا جائے ان کو انہوں نے رد کیا ہے تو رد کیا رکھنا چاہیے، جو فیصلہ ہوا وہ ٹھیک تھا اور اس پہ اب قائم رہنا چاہیے۔ یہ اب ذمہ داری ہے اسپیکر کی کہ وہ اس پہ فیصلہ جلدی کرے اور الیکشن کمیشن کو اطلاع دے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ حقیقتاً جس اسمبلی میں سے 131 لوگ استعفیٰ دے کے باہر نکل جائیں اس کے بعد تو جنرل الیکشن ہونا چاہیے، لیکن یہ دھاندلی کی حکومت جو ہے وہ اس طرح رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے ہماری سیاست کے لیے۔ بہر صورت چونکہ پی ٹی آئی وہاں پہ نہیں ہے تو یہ کسی نہ کسی شکل میں این آر او والا قصہ کریں گے۔ آج انہوں نے اپنی نیت کا اظہار کر دیا ہے، اور جیسے یہ این آر او ہوگا تو میاں صاحب واپس آ جائیں گے، اور اس کے بعد میاں صاحب یا تو خود پھر وزیر اعظم بننے کا اعلان کریں گے یا پھر بیٹی کو سامنے لے آئیں گے، کیونکہ ان کے آنے کے بعد تو شہباز شریف وغیرہ کی تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ پھر وزیر اعظم ہاؤس کی طرف واپس اپنا رخ بھی کر سکیں، وہ پھر لاہور میں ٹھہریں گے۔ تو یہ اب صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کہ انتہائی شرمناک ہے کہ اس ملک میں کھائے ہوئے پیسے کو واپس لانے کا کوئی ذریعہ نہیں، نتیجتاً آپ کو انہی کرپٹ لوگوں کو بار بار معافیاں دے کے ان کو لا کے پھر سر پہ بٹھانا پڑتا ہے، اور یہی دکھ ہے جس کی وجہ سے اس ملک کی جان نہیں چھوٹ رہی اور یہ لٹ رہا ہے لگاتار۔ آج تباہ ہوا پڑا ہے، معیشت خالی، کوئی کسی کو رحم نہیں آتا، کوئی کسی کو ترس نہیں آتا اس ملک کے اوپر کہ اس کا رہا کچھ نہیں تو کچھ تو اس پہ رحم کریں۔ باہر کے ملک جو ہیں وہ گدوں کی طرح پنجے کھول کے تو وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب ان کی اکانومی بالکل زیرو ہو تو ان کو پڑ جائیں۔ یہ وہ حالات ہیں، لیکن کوئی سمجھ نہیں لگتی کہ یہاں پہ کسی کو اپنی لالچ کے علاوہ بھی کوئی اور سوچ ہے اس ملک کے بارے میں۔ اللہ کرے کہ کوئی حالات ایسے بدلیں کہ ایسی حکومت مل جائے یہاں پہ، کوئی جلدی الیکشن ہو جائیں جو اس ملک کے عوام کا سوچے، جس کے اندر کچھ خلوص ہو، جس کے اندر کچھ اس وطن کے لیے محبت اور درد ہو۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر پاکستان کے حالات اچھے ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔